بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و کرام، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم بحق 14 معصومین علیہ السلام آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آج مولانا صاحب کیا بیان فرماتے ہیں۔ شیخ صدوق نے 18 صفتیں لکھی ہیں شیعوں کی، وہ 18 صفتوں پہ جو پورا اتر جائے وہ شیعہ ہے، اور شیعہ کے لیے حدیث ہے کہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اب ہمارے ہاں جب یہ دوسری حدیث سنا جاتی ہے اور پہلی نہیں سنائی جاتی تو لوگ بڑے سینہ چوڑا کر کے ٹیڑے ٹیڑے چل کے کہتے ہیں ہم تو جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ہم شیعہ ہیں۔ پہلے یہ تو بتاؤ شیعہ کہتے کسے؟ تھک رہے ہیں میری باتوں سے؟ شیعہ کی 18 صفتیں دو سنا دو تو بسم اللہ آپ نہیں بولیں گے آپ۔ شیعوں کی 18 صفتوں میں دو سنا دو۔ سب سے پہلی یا ایک صفت شیعوں کی ہے وہ نماز اول وقت پڑھتا ہوگا۔ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ جو اول وقت نماز پڑھتا ہوگا، یہاں نماز نہ پڑھنے والوں کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہماری تو نماز پڑھی پڑھائی ہمیں مل جائے گی، یا صاحب کہف کے کتے نے کون سی پڑھی نماز، ہم تمہیں شیعہ بول رہے ہیں تم کتا بول رہے ہو۔ اہل بیت ہمیں شیعہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ شیعہ کہتا ہے میں کتا ہونا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں صاحب کہف کے کتے نے کون، وہ بھی تو جائے گا جنت میں، تو یہ کتا ہونا کون سا؟ کتا ہی کیوں جنت میں جائے گا؟ ہمارے یہاں بھیڑ بھی جائے گا، بکریاں بھی جائیں گی ساری، ہمارے جو بابرلوں میں گائے پڑ رہی ہیں ساری جنت میں جائیں گے، اور جنت میں سب سے پہلے تو پاگل جائے گا۔ یہ والی جنت چاہیے جس میں پہلے پاگل جائیں گے۔ پاگل کیوں جائے گا بھائی سب سے پہلے جنت میں؟ اس لیے کہ اس سے حساب کتاب ہونا ہی نہیں۔ بھائی تھوڑا گردن ہلا دیجئے، اگر بھائی اس سے کیوں کوئی حساب کتاب ہونا ہی نہیں، اس نے کچھ بیچارے نے گناہ ہی نہیں کیا، جب گناہ نہیں کیا ڈائریکٹ سے جنت میں۔ تو یہ والی جنت چاہیے جس میں پہلے پاگل جائیں گے، پہلے جانور جائیں گے۔ ہمیں تو جنت وہ چاہیے جس میں حسین رہتا ہو۔ جی سب سے پہلی یا ایک بڑی صفت شیعوں کی ہے کہ وہ وقت پر نماز جی۔ دوسری صفت سنا دو، میں تھوڑی آسان والی سنا دیتا ہوں تاکہ کہیں بچے خفا نہ ہو جائیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو امانت میں خیانت رکھتا ہے۔ سارا شہر کہتا ہو اس کے پاس امانت رکھواؤ، وہ علی کا شیعہ ہے، وہ جیسا لے گا ویسے ہی لوٹائے گا، امانت میں خیانت نہ کرتا ہو۔ تو یہ تو کہا ہی نہیں حدیث میں کہ فاطمہ شیعتنا من النار، فاطمہ ہمارے شیعوں کو دوزخ سے چھڑائے گی۔ شیعہ نہیں کہا، احسان کیا ہے سرکار نے میرے اوپر، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سب ماشاءاللہ پارسا لوگ ہیں، احسان کیا ہے سرکار نے ہمارے اوپر کہ فرمایا فاطمہ محبوں کو دوزخ سے چھڑائے گی۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، سر پہ قرآن رکھ کے قسم کھا سکتا ہوں، جتنا مجمع بیٹھا ہے وہ سیدہ کا محب۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ دوزخ میں نہیں جائیں گے، ہاں برزخ میں ہماری پٹائی ہوگی، برزخ میں ہماری پٹائی ہوگی، اور وہ بھی اگر ہم چاہیں تو اس سے بچاؤ ہو سکتا ہے، وہ بھی ہم اگر چاہیں تو بچاؤ ہو سکتا ہے۔ پانی زیادہ بہانے والے کو تو برزخ میں پریشانیاں ہوگی، ٹوٹی کھول دی پانی بہ رہا ہے، یہ لگے ہوئے ہیں وضو کرنے میں، نل کا چھوڑ کر کھول کر چلے گئے، گھر دھونے کے نام پر بیگم صاحبہ نے ساری ٹنکی خالی کر دی۔ کیا کر رہی تھی جی؟ گھر دھو رہی تھی، ساری ٹنکی خالی کر دی۔ بھائی کم پانی ڈالو، وائپر سے کھینچ لو، زیادہ پانی بہا کر اپنا اپنے لیے قبر میں مشکل تو بنا دی۔ پانی پینا تھا 2 گھونٹ، گلاس بھر کے آپ کو دے دیا گیا، 2 گھونٹ پی کر باقی پھینک دیا۔ اگر پھینکنا بھی ہے تو کسی کیاری میں پھینک دو، کسی جانور کو ڈال دو، کسی پودے کو دے دو۔ جو زیادہ پانی بہانے والے تھک تو نہیں رہے،
جو زیادہ پانی بہانے والے، اسراف کرنے والے ہیں، برزخ میں انہیں پریشانیاں ہوں، برزخ میں انہیں پریشانیاں ہوں گی۔ فتمت محبیہا من النار، اپنے محبوں کو سیدہ دوزخ سے چھڑائیں گی۔